حماس کی 5 روزہ جنگ بندی کے بدلے 70 یرغمالی رہا کرنے کی پیشکش۔ حماس شہریوں کو انسانی ڈھال نہ بنائے، یورپی یونین۔ حماس کے ایسے کسی اقدام کی تردید۔ صومالیہ میں سیلاب کے بعد متاثرین کو خوراک کی قلت کا سامنا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ حماس کے عسکری دھڑے القسام بریگیڈ نے 5 روزہ جنگ بندی کے بدلے اسرائیل سے یرغمال بنائے گئے 70 شہریوں کی رہائی کی مشروط پیشکش کی ہے۔ أن بإمكاننا في هدنة مدتها 5 أيام۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے آڈیو پیغام میں کہا کہ 5 روزہ جنگ بندی کے دوران لڑائی مکمل طور پر بند ہونی چاہیے اور اس دوران امداد اور انسانوں کی زندگی بچانے کا سامان غزہ کے ہر علاقے میں پہنچنے دیا جائے۔ بریگیڈ کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرنے والے ملک قطر کو اس پیشکش سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور اس 5 روزہ جنگ بندی معاہدے میں تاخیر یا اس سے فرار کی قیمت اسرائیل کو چکانا پڑے گی۔ حماس کے زیر کنٹرول حکومت کے میڈیا آفس کے مطابق پیر کو غزہ کی پٹی میں ہلاکتوں کی کل تعداد 11,240 ہو گئی، جن میں 4,630 بچے اور 3,130 خواتین شامل ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے امریکہ پر غزہ میں اسرائیل کے حملے رکوانے کی اپیل کی، جبکہ یورپی یونین نے حماس کی جانب سے ہسپتالوں اور عام شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے پر اس کی مذمت کی ہے۔ ریاض سے واپسی کی پرواز کے دوران ایردوان نے نامہ نگاروں سے کہا کہ ہمیں مصر اور خلیج کے ملکوں کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، جبکہ امریکہ اور مغرب کو اسرائیل پر دباؤ بڑھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے سیز فائر کا حصول انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ ایردوان جمعے کو جرمنی کا دورہ کریں گے اور منصوبہ بندی کے مطابق آنے والے ہفتوں میں مصر کا دورہ اور ایران کے صدر کی میزبانی کرنا شامل ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ غزہ شہر کے الشفا ہسپتال کو محفوظ بنایا جانا چاہیے اور وہ امید کرتے ہیں کہ وہاں کم دخل اندازی کی جائے گی۔ And it's my hope and expectation that there will be less intrusive action relative to the hospital. صدر بائیڈن نے اوول آفس میں ایک تقریب میں صحافیوں کے سامنے یہ بیان ایسے وقت میں دیا جب اسرائیلی ٹینکوں نے غزہ سٹی کے مرکزی ہسپتال کے دروازوں پر پوزیشنیں سنبھال لی ہیں۔ حماس کے زیر انتظام غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ شفا ہسپتال کے ایمرجنسی جنریٹر میں ہفتے کو ایندھن ختم ہونے کے بعد سے 3 بچوں سمیت 32 مریضوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 36 بچوں کے ساتھ ساتھ دیگر مریضوں کی موت کا خطرہ ہے، کیونکہ زندگی بچانے والے آلات کام نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس خود عام شہریوں کو ڈھال بناتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں کا میڈیکل کمپاؤنڈ کے اندر اور اس کے نیچے ایک کمانڈ سینٹر ہے، لیکن اسرائیل نے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے بہت کم شواہد فراہم کیے ہیں۔ حماس اور شفا ہسپتال کا عملہ دونوں اسرائیلی الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ صومالیہ کے ڈولو ضلع میں شدید سیلاب نے مکینوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے اور خوراک کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ کچھ خاندانوں کو اپنی حفاظت کے لیے اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں سے کچھ میں نقل و حرکت خطرناک ہو گئی ہے، کیونکہ کھڑے پانی میں مگرمچھوں اور دیگر جانوروں کا خدشہ ہے۔ اقوام متحدہ کے ہنگامی امداد فراہم کرنے والے ادارے اوچا نے کہا ہے کہ صومالیہ میں تقریباً 1.6 ملین افراد شدید موسمی بارشوں سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کی فوج نے مشترکہ ہیلی کاپٹر لائیو فائر ڈرل کا منگل کو انعقاد کیا، جس میں دونوں جانب سے اپاچی ہیلی کاپٹروں نے کوچیون علاقے میں ہونے والی اس مشق میں حصہ لیا۔ ان دونوں ملکوں کے علاوہ دیگر ممالک کے دفاعی حکام نے شمالی کوریا کو اس کے جوہری عزائم اور دھمکیوں پر خبردار کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ شمالی کوریا کی جانب سے اپنے حریف کے خلاف جنگ جیسی کسی بھی جارحیت کا اجتماعی جواب دیا جائے گا۔ اور بھارت میں زہریلے اسموگ سے نمٹنے کے لیے دلی حکومت نے 70 انتخابی حلقوں میں اینٹی اسموگ گنز تعینات کی ہیں، جہاں صورتحال دیوالی کے تہوار کے دوران رات بھر آتش بازی کے بعد مزید بدتر ہو گئی ہے۔ ہوا کے معیار کا انڈیکس 60 کی محفوظ حد سے بڑھ کر 400 سے زیادہ ہو گیا ہے، جو کہ شدید زمرے کی نشاندہی کرتا ہے۔ لوگوں نے اس ہوا میں سانس لیتے ہی سانس کی تکلیف کی شکایت کی ہے۔ شمالی بھارت میں ہوا کا معیار ہر سال سردیوں سے پہلے بگڑ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔